خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر طرح سے کامل اور مکمل دین بنایا. اللہ ہی نے اس کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے کی اپنے اوپر ذمہ داری بھی لے رکھی ہے. اللہ کا یہ دین ہر شعبے میں زندگی میں پیش آنے والے معاملات چاہے وہ کسی قسم کے ہوں اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی شاہ راہ کا انتخاب کیا جو ہر اعتبار سے درست، صاف، روشن اور کلیئر ہو. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. تمہارے لیے کلیئر راستہ، اوپن راستہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس راستے سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مسائل میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی. اللہ نے جو آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، آپ نمونہ ہیں، آپ ماڈل ہیں، ہر چیز کے اندر ماڈل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور یہ اسوہ حسنہ مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں کہ وضو میں سنت پر عمل، مسجد میں سنت پر عمل، ایوان سیاست میں، ایوان عدالت میں، ایوان کاروبار میں، تجارت اور اس کی منڈی میں میں فری ہوں، جیسے چاہے میں عمل کروں گا، ایسے نہیں. اور اس چیز کے اندر کون بلیو کرے گا؟ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جسے اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا قیامت کے دن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے گا، اسوہ بنائے گا. مگر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ کہتے تو ہیں سب کہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ پر، ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جی جان کے ساتھ حاضر ہیں، مگر ان کا ہر عمل ان کی اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ وہ جی جان سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاست میں جاتے ہیں تو ان کا کردار ایسے ہوتا ہے جو نبوی تعلیمات کے سراسر خلاف ہوتا ہے. پھر کیسے محبت ہوئی؟ کیسے جی جان سے رسول کو تم مان رہے ہو؟ سیاست میں تم کہتے ہو اے اللہ کے رسول، میں آپ کو مسجد میں مانتا ہوں، سیاست میں نہیں مانتا، اسی لیے میں اپنی مرضی سے وہاں کام کروں گا. ایک مسلمان جو شہادتین کا اعلان کر چکا ہے، ڈکلیریشن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا ہے، وہ جب ایوان عدالت میں جاتا ہے، جج مسلمان ملک کا رہنے والا اور اس کے سامنے پیش ہونے والا مسلم وکیل، مسلم بیرسٹر، مسلم سولیسیٹر جو کیس لے کر پیش ہو رہے ہیں، گویا ان کو بھی ایوان عدالت میں شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. کرسی عدالت پر جو بیٹھا جج منصف ہے، وہ کہتا ہے کہ میں برٹش لا کے مطابق فیصلہ کروں گا، میں انٹرنیشنل لا کے مطابق فیصلہ کروں گا، میں اپنی انجمن، ادارے یا کنٹری کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے قانون پر میں فیصلہ نہیں کروں گا. اے اللہ، تو نے جو قرآن نازل کیا میں اس پر فیصلہ نہیں کروں گا. میں منصف ہوں، میں جج ہوں، عدالت کا نگران اعلیٰ ہوں، چاہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹ کا جج ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا. اور بیرسٹر وہ بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ عدالت میں جب میں کیس پیش کروں
شریعت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ قرآن کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حدیث کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نبی کا کیا تعلق ہے میرے کیس کے ساتھ؟ ویسے مجھے بڑی محبت، ویسے مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، تو کیا یہ دین قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمارے معززین جو دنیا کے مختلف علاقوں میں گوشوں میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مختلف ممالک کے ہمارے دوست احباب کے ساتھ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، التماس ہے، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کم اس پوائنٹ پر غور تو کر لیجئے، ایک بار غور کر لیجئے، مرنے سے پہلے غور کر لیجئے۔ کل قیامت کے دن دنیا کے منصف اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے، وہاں اگر یہ سوال ہو تو پھر ہماری برات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دے پائیں گے؟ موقع تھا، ملک آپ کا، حکومت آپ کی، اور اعلیٰ ترین کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کا ہجوم ہے، مگر اس کے باوجود وہ کون سی رکاوٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ احکم الحاکمین کا جو قانون ہے اس سے زیادہ بہتر قانون آپ کے لوگ بنا سکتے ہیں؟ یا برٹش لا بنا سکتا ہے، یا فرینچ لا بنا سکتا ہے، یا انٹرنیشنل لا بنانے والے اللہ اور اس کے رسول سے بہتر قانون بنا سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ کی سوچ ہو تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی آدمی ایسے مقام کو گھٹا دے، ایمان کہاں باقی رہا اس کا؟ تو کیا ایمان صرف مسجد کے اندر ہی ہے؟ وضو، نماز، طہارت، بس اس کے علاوہ ایمان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ایسے کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹایا یا بڑھایا؟ ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، شاعری کی بات نہیں، فلسفہ یا افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی داستان نہیں بیان کی جا رہی۔ بلوغ المرام حدیث کی مشہور کتاب جسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو کتاب کی شکل میں جوڑا ہے، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ چیپٹر آپ کو ملے گا۔ یہ ہے قضاء، یعنی فیصلہ، قاضی، جج، اس کی ذمہ داریاں، منصف، عدالت، اس سے متعلقہ کچھ امور۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ میری باتوں سے آپ ایک نہیں 1000 بار اختلاف کر سکتے ہیں، میری باتوں کو چھوڑ بھی دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کرائیٹیریا نہیں کہتا کہ حق و باطل کو سمجھنے کا میں ذریعہ نہیں، کوئی اسکالر ذریعہ نہیں، کوئی شیخ ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیر یا مولوی ذریعہ نہیں ہے۔ حق اور باطل کو سمجھنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جسے الفرقان کہا گیا، فارق کتاب، وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتائے گی ہمیں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط، کون سی باطل ہے اور کون سی صحیح ہے۔ قرآن اور سنت کی طرف دیکھیے کہ اس میں اس سلسلے میں کیا ہدایات دی گئیں، اس میں کچھ گزارشات کی گئیں، کیونکہ اسلام قانون جو بناتا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کا ہے، اس سے بہتر، اس سے زیادہ بامقصد قانون کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے۔ خالق سے زیادہ اپنی مخلوق کی ضروریات کو کون سمجھتا ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مختلف قوانین اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی حکمت، اپنی ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھ کر بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک پارٹی کا زور ہوگا تو وہ پارٹی اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر، ملک کے بھی نہیں، اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر وہ قانون بنائے گی۔ اسی لیے جب دوسری پارٹی آتی ہے تو وہ قانون میں تبدیلی کرتی ہے تاکہ اپنی پارٹی کے لیے فائدے تلاش کریں۔ اور ایک دور میں جو لوگ، ہو سکتا وہ اپنے زمانے کے عقل مند، بہت سمجھدار لوگ ہوں، مگر ان کا بنایا ہوا قانون اسی دور میں کچھ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی معلومات کی روشنی میں ایک قانون بنایا، بعد میں پتا چلا کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوریاں ہیں، اسی لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ امینڈمنٹ کیا جاتا ہے، ترمیم کی جاتی ہے۔ مختلف قوانین دنیا کے دانشور ترین لوگ بناتے ہیں، مگر بار بار اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کیونکہ جو آپ کے سامنے لوگ بنانے والے ہیں ان کی معلومات محدود، ان کے تجربے محدود۔ اسی لیے بعض اوقات ایک ملک کا قانون
دوسرے ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. حالانکہ اس ملک کے عقلمندوں نے یہ قانون بنایا، مگر پڑوسی ملک میں چلے جائیں وہ اس کو نہیں سمجھتے. ایک دوسرے ملک میں چلے جائیں ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یہ نقص ہے. جبکہ اللہ یہ احکم الحاکمین ہے، اس سے زیادہ کوئی فیصلہ بہتر نہیں کر سکتا. اللہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک آنے والوں کی کیا ضروریات ہے. کوئی انسان عالم الغیب نہیں، وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کی کیا کیا ضروریات ہیں. تو جو قانون اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس میں اور جو بندوں کا بنایا ہوا ہوگا اس میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی. اتنا فرق ہوگا جتنا ان دونوں کے درمیان ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی اگزامپل نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ وہ تو خالق ہے، تو وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے. قرآن کا قانون یہ اس ذات کا بنایا ہوا جو عالم الغیب ہے، جو احکم الحاکمین ہے. کم سے کم ہمیں اس پہلو سے بھی اس پر غور کر لینا چاہیے. اسی لیے آج لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. ہر جگہ شکوہ اور شکایت ہے. پیسہ ہو تو انصاف ملے گا، پیسہ ہو تو آپ کا رائٹ ملے گا. دولت یا اثر و رسوخ والے ہوں تو آپ جو چاہے کیس کو جیسے چاہے ٹرن کروا سکتے ہیں. لیکن شرعی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پیسوں کی بنیاد پر انصاف کو خریدیں یا فروخت کریں، یا اثر و رسوخ کی بنیاد پر انصاف کو خریدیں یا فروخت کریں. اسلامی قانون کے آداب تو ایسے ہیں کہ اگر خلیفہ کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، حضرت علی جیسی عظیم شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تربیت یافتہ، وہ جب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو اتفاق سے جج نے ایک موقع پر کہہ دیا تشریف رکھیے، اور دوسرے کو نہیں کہا. تو حضرت علی ان کے سوچنے کا انداز دیکھیے، انہوں نے کیسی ٹریننگ دی. ہماری عزت ہو رہی ہے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تم نے پہلی غلطی کی، یہاں ہم دونوں کیس لے کر آئے ہیں، آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، اس کو نہیں کہا، یہ بے انصافی ہے. یعنی ان کی تائید میں کہا اس نے، مگر انصاف کا تقاضا یہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مجھے بیٹھا رہے ہو اور اسے بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے امیر المومنین یہاں پر کہا ہوا ہے، یہ غلط تم نے کیا کہ میں یہاں پر کیس لے کر آیا ہوں. اس سے اس کے اوپر ایک روب طاری ہو جائے گا کہ امیر المومنین کے خلاف میں کیس لے کر ٹھہرا ہوں. تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. جیسے اس کو خطاب کر رہے ہو ویسے کرو تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. یہ تربیت کا اثر ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حدیث کی کتاب میں زندگی میں پیش آنے والے مختلف چیزوں کا حل اور اس کا تذکرہ کیا گیا. اس میں قضاء اور عدل کے مسائل بھی ہیں، اور اسلام نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس کے قوانین بنائے کہ ہر آدمی کو آسانی کے ساتھ انصاف مل سکے. وہاں پر نہ کسی کا اثر و رسوخ چلتا ہے، نہ کسی کا عہدہ اور اس کا منصب رکاوٹ ڈال سکتا ہے، نہ کسی کی دولت آڑے آتی ہے، نہ کسی کی غربت آڑے آتی ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے برابر کے حق رکھے گئے ہیں. اور یہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں کہ اس میں قاضی کے لیے، عدالت کے لیے اور اس شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت عدلیہ کا شعبہ، اس شعبے سے جو وابستگان ہیں ان کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس میں کتنی خیر ہے اور اس میں کتنی برکت ہے ہم سب کے لیے. سب سے پہلی جو اس کے اندر بات بتائی گئی وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ قاضی کا مقام بہت اونچا بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت حساس بھی ہے، ذمہ داری کا بھی ہے، اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی بڑی تگڑی ہے. تو اسلام میں یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ کیسے انجام دے رہے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کو اللہ کی طرف سے بھی اجر و ثواب دیا جائے گا. تو جو آدمی جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اسی اعتبار سے باز پرس بھی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے اس میں جو پہلی اور بنیادی بات بتائی گئی، القضاۃ ثلاثہ. قاضی جب اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں تو اس کا معنی جج کا ہے. نکاح خواہ کو ہم لوگ جو اپنی سوسائٹی میں جیسے انڈیا، پاکستان وغیرہ کے بہت سے علاقوں میں جو نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے بس اسی کو قاضی کہتے ہیں. اسلامی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں جب قاضی کہا جاتا ہے تو قاضی یہ بہت اونچا عہدہ ہے. قاضی جو ہے یہ جج کے معنی میں
استعمال ہوتا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جج فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن 3 کیٹیگریز ان کی ہوں گی. اثنان فی النار و واحد فی الجنہ، ان میں سے 2 جہنم میں جائیں گے. فیصلہ کرنے والے، منصف، جج، اس کو سمجھیں کہ فیصلہ کرنے والے 3 کیٹیگریز میں ہوں گے، ان میں سے 2 جہنم میں جائیں گے. وہ واحد فی الجنہ، ایک ہی جنت میں، ایک کیٹیگری کے لوگ وہی جنت کے مستحق بنیں گے. رجل عرف الحق فقضى به فهو فی الجنہ، جو آدمی حق اور سچائی کو جانچنے کی اپنی میکسیمم اس نے کوشش کی اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، وہ جنت کا مستحق بنا. اس بعد وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَغْزِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور دوسرا جو آدمی ہے حق کو تو پہچاننے کی اس نے کوشش کی مگر حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. ڈیسیجن جو فیصلہ ہے وہ غلط فیصلہ کیا، اس نے معلوم ہے اس کو سچ کیا ہے مگر غلط فیصلہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جو حق کو پہچان بھی نہیں سکا، کیس میں کون سا صحیح کون سا غلط ہے، اور پہچانے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس طرح سے اس نے بھی ظلم کیا، حق کو نہیں پہچانا، فیصلہ کیا، وہ بھی جہنم میں. اور دوسرا حق کو پہچانا مگر انصاف پورا نہیں کیا، فیصلہ غلط دیا جاننے کے باوجود، وہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا. جس نے حق کو پہچاننے کی کوشش کی اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا انصاف کے مطابق، وہ جنت کا مستحق بنے گا. اب یہ جو ہے اتنا بڑا کرائیٹیریا ہے کہ اگر آدمی کوئی اس حدیث کو پڑھے تو منصب قضا، عدالت، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ورنہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے یہ بتا کر کہ میں مجرم ہوں، میں گلٹی ہوں، مگر وہ وکیل کو بتا رہا ہے، بیرسٹر کو بتا رہا ہے، اور اس کے لیے بیرسٹر اپنی فیس لے کر اس کو سکھا رہا ہے کہ آپ پھر اس طرح کہیں، اس طرح کہیں، اس طرح کہیں تاکہ آپ کا کیس ٹرن کیا جا سکے. یعنی مجرم کو معصوم بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے پیسوں کے ذریعے سے. فیس تو اس کو مل گئی لیکن حقدار کو حق دلانے کے لیے نہیں، بلکہ ظالم کو بچانے کے لیے، مظلوم ثابت کرنے کے لیے. اور عام طور پر اگر آپ کا بیرسٹر اچھا ہوگا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کیس کی نوعیت کو ٹرن کر کے رکھ دے، کیس کی نوعیت کو بدل کر رکھ دے. لیکن یہ دنیا میں بدلے گا. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، کیا وہاں بھی بدل دے گا؟ کیا قیامت کے دن وہاں بھی انصاف نہیں ہوگا؟ کیا وہاں بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکے گا جو ظالم کے لیے چھوٹ کا سبب بن جائے اور مظلوم پر ظلم اور زیادتی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اسی لیے جب اس حدیث کو کوئی سمجھے تو اس کے بعد دوسری حدیث بھی پڑھ لے جو ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، کہ جو اس منصب عدالت کو سنبھالے گویا کہ وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا. اتنی بھاری ریسپانسبلٹی ہے کہ انصاف معمولی شک و شبہ کی بنیاد پر اسلامی عدالت فیصلے کو بدل دیتی ہے یا روک دیتی ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی کے لیے کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. یہ نہیں کہ جان کر فیصلہ غلط دینا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور اگر کوئی آدمی صلاحیت رکھتا ہو اور انصاف کے تقاضوں پر پورا اتر رہا ہو، اس کے لیے بشارت بھی دی گئی. ایک تو وہ جو جنت کی بشارت، دوسرے یہ کہ اس کی خطا اور لغزش بائی مسٹیک جو ہوتی ہے، مطلب انسان ہے، جانچنے کی اس نے کوشش کی پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود نتیجہ صحیح نہیں نکل سکا تو بھی ثواب ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے پوری میکسیمم کوشش کی جو انسان کر سکتا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جب کوئی حاکم، کوئی منصف، کوئی ذمہ دار، بلکہ اس میں تو ایک اور حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا اذا اجتہد المجتہد، جو اجتہاد کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کہ اگر وہ حکم لگانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، ڈیسیجن بنانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، پھر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، رزلٹ صحیح آ گیا اس کا، تو اس کو کیا ہوگا؟ دگنا ثواب ملے گا محنت کرنے کا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا.
اس کے مقابلے میں اگر ایک دوسرے آدمی نے محنت تو پوری کی، کوشش کی، ہارڈ ٹرائی کی، مگر رزلٹ صحیح نہیں آ سکا، ہو سکتا ہے نا، یہ انسان ہے، نتیجہ غلط ہو گیا اس کا مثلا، تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا اس کو؟ نہیں، اس کو بھی ثواب ہوگا۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر اس نے کوشش کی، نتیجہ غلط آ گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ثواب دے گا، غلطی کے باوجود ثواب دے گا، کیونکہ اس نے انصاف کا منہ دبانے کی کوشش نہیں کی، پوری کوشش کی سچ کو جانچنے کی اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی، مگر انسان ہے، غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرے گا، نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ثواب دے گا اس کو۔ اور یہی اجتہاد کی بات بھی ہے، ایک مجتہد اگر اس کے اندر وہ اجتہاد کی صلاحیت ہو اور اجتہاد کرے، کوئی فتویٰ دے، کوئی جواب دے، اور قضاء اور عدالت میں اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے اجتہاد کی، اگر وہ اجتہاد کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ رہا ہے ڈبل ثواب، اور اگر کوئی مفتی مجتہد یہ جو ہے غلط نتیجے پر پہنچ رہا ہے کوشش کرنے کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، پھر سنگل ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس صلاحیتیں نہ ہوں پھر وہ اجتہاد کے میدان میں قدم رکھے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اجتہاد یا قضاء کے سلسلے میں اور کچھ آداب بتائے گئے ہیں، لیکن ہمارا وقت چونکہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو ہم یہیں پر اپنے پروگرام کو روکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے آپ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر اگر دو فریق کے اندر کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے حساب سے ان کا فیصلہ ہو، تو کیا وہ سعودی میں جا کر قاضی سے فیصلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دو فریق کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی شرعی قانون نافذ نہیں ہے، لیکن دونوں چاہتے ہیں کہ شرعی قانون کے مطابق ہو، تو شرعی قانون کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ کچھ ایسے اختلافات ہیں جو باہمی حقوق کے ہیں، جیسے زمینداری کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، حقوق کا مسئلہ، باہمی رضامندی سے بیٹھ کر حل کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، اس کے لیے قانون بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر دو فریق آپس میں کوئی سمجھوتا اور اگریمنٹ کرتے ہیں، قانون اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، ہر جگہ کا یہ ہے، حتیٰ کہ انٹرنیشنل لا یا برٹش لا کو بھی آپ دیکھیں، فیصلے سے پہلے وہ موقع دیتے ہیں کہ اگر ٹرائل ہونے کے بعد بھی آپ دونوں اس کے اندر کوئی اگریمنٹ کرنا چاہیں، سمجھوتا کرنا چاہیں تو موقع دیا جاتا ہے، تو جو آپ فیصلہ کر لیں اسی کو عدالت نافذ کر دے گی اور وہی وہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آپس میں آپ سمجھوتے کے ذریعے طے کیے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق حدود، قصاص وغیرہ کے ساتھ ہے تو وہ وہیں پر نافذ ہوں گے جہاں اسلامی عدالت ہو، تو اس لیے یہ دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ تو چونکہ جوڈیشری کا مسئلہ بہت ہی نازک بھی ہے، بہت تفصیل طلب بھی ہے، تو ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی اپنے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ بعض اور چیزوں کو کور کیا جائے۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من